اور وہ ذوق پیدا کر لیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر تھا کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک صحابی ہے مدینہ منورہ کے اندر، یہ چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا ایک مملکت ہے مسلمانوں کی، کسی اہم معاملہ پہ اب اس بندے کے ساتھ قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں استقامت کے راستے میں کبھی لالچ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، استقامت کے راستے میں کبھی خوف اور ڈر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ لالچ کی مثال دیکھیے، اب یہ بندہ اس سے قطع تعلقی ہو گئی اور ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور یہ بیچارہ پریشان اور بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا، لیکن پریشانی کے عالم میں بھی اب بازار کے اندر جاتا ہے، بازار میں ایک قاصد ملتا ہے، اس وقت کی سپر طاقت روم، اس کا قاصد، روم کے بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ اے عقاب، ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کا صاحب آپ سے ناراض ہو چکا ہے، آپ کا ساتھی آپ سے اعراض کر رہا ہے، تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ روم کے بادشاہ نے، اس وقت کی سپر طاقت کا بادشاہ ہے، بہت بڑا حکمران ہے، اور اس نے آپ کو یہ آفر کی ہے، آپ آئیے میرے ملک کے اندر، اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں، میرے ملک کے اندر آ جائیے اور اپنے صاحب کو چھوڑ دیجئے، اپنے ایمان کو ترک کر دیجئے۔ اس وقت کی سپر طاقت ہے، آپ کو حکومت میں حصے دار بنا دوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، مال و دولت تیرے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں گا۔ اب کتنا بڑا لالچ ہے، ہمیں بھی لالچ ملتے ہیں، تھوڑے تھوڑے مال کے لالچ، جس کی بنا پہ ایک دو گاہک آ گئے، ہم نے نماز کو لیٹ کر دیا، کوئی تھوڑی سی پریشانی آ گئی، ہم نے روزے کو ترک کر دیا، کوئی معمولی سی مالی مشکل آ گئی، ہم نے حج کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور بیٹی کا رشتہ مل رہا ہے، مال و دولت کے انبار قدموں کی زینت بن رہے ہیں، اور ایک بادشاہت کے اندر حصہ مل رہا ہے کہ آپ اپنے صاحب کو چھوڑ دیجئے۔ خط پڑھتے ہیں اور خط پڑھتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اے میرے خالق و مالک، میں اتنا گھٹیا بھی نہیں ہوں، میں اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہوں کہ میں دنیا کی دولتوں کے مقابلہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان کر دوں، میں دین اسلام کو ترک کر دوں۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ اور فوراً اس جو ہے وہ رکے کو اور اس قاصد کے خط کو لیتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جلتی ہوئی آگ کے تنور کے اندر اب اسے جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ استقامت ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین کے اوپر پکا رہنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ کے بندو، کبھی بیماری آ جاتی ہے نا، ہم مارے پھرتے ہیں، اللہ کے اوپر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، کبھی اس در پہ جاتے ہیں، کبھی اس در پہ جاتے ہیں، اولاد کی طرف سے پریشانی آ گئی، ہم توحید کے دامن کو چھوڑ کر ہم شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ معمولی سی مشکل آئی ہے، معمولی سی پریشانی آئی ہے، اللہ نے ایک بیٹی دی، پھر دوسری دی، پھر تیسری اور چوتھی بیٹی دے دی۔ اللہ کے بندو، ہم مارے پھرتے ہیں، کبھی اس شرک کے اڈے پہ، کبھی اس شرک کے اڈے پہ، کبھی اس شرک کے اڈے پہ، اور پھر ہماری بدحالی کا اندازہ لگائیے، اخبارات کو دیکھیے کہ جناب کیا ہو گیا ہے۔ پیارے اللہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، نبی مکرم رسول معظم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیو، میں نے اگر تمہیں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دے دیں اور 3 بیٹیاں دے دیں، اللہ نے 4 بیٹیاں دے دیں، اور تم نے ان کی پرورش کی، اور تم نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، ان کی ایمان اور اسلام کے مطابق تم نے تربیت کی، ان کو پالا اور پالنے کے بعد ان کا نکاح کر دیا، فرمایا کہ میں امام الانبیاء، میں شافع محشر، میں ساقی کوثر، میں رحیم اور مومنوں پہ شفیق، تمہارا نبی، تمہارا رسول اور پیغمبر
تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ میرا خوش قسمت امتی، وہ میرا خوش نصیب امتی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس طرح میری یہ انگلیاں ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ یار معمولی سی مشکل آئی اور معمولی سی پریشانی آئی اور یہ پریشانی بھی نہیں ہے، اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، خودکشیوں پہ لوگ اتر آتے ہیں، بیویوں کو قتل کرنے تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا؟ آپ کے بیٹے ہوئے فوت ہو گئے، دوسرا بیٹا ہوا فوت ہو گیا، تیسرا بیٹا ہوا فوت ہو گیا، اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا فوراً دوڑا دوڑا پھرتا، غیر اللہ کی طرف ہماری نظریں جھک جاتی اور اللہ رب العالمین سے ناتا توڑ کے غیر اللہ سے ناطے کو جوڑ لیتے اور شرک کی دلدل کے اندر پھنس جاتے کہ میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے اور میرے 3 بیٹے فوت ہو گئے۔ اللہ کے بندو، اگر خالق و مالک نے کل تم سے پوچھ لیا، میرا قرآن نہیں پڑھا تھا کہ جس میں لکھا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے محبوب پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور میرے نبی کے تو 3 بیٹے یکے بعد دیگر فوت ہوئے، میرے نبی شعیب کو میں نے بیٹا نہیں دیا، میرے نبی زکریا 80 سال کے ہو گئے میں نے اولاد نہیں دی، میرے پیغمبر ابراہیم میں ان کو بڑھاپے تک جو ہے وہ اولاد نہیں دی۔ اور اللہ کے بندو، ان کی مثالیں تمہارے سامنے نہیں تھی اور تم فوری طور پر دوڑ پڑتے ہو۔ 2 دن دکان پہ گاہک نہ آئے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان گاہکوں کے ساتھ جڑ چکا ہے، ہمارا ایمان اس قدر نکما اور گھٹیا ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر 2 دن ہماری اچھی جو ہے وہ بکری نہ ہو، اگر 2 دن اچھا مال نہ ملے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اور نفع کی مالک ذات اللہ ہے، نقصان کی مالک ذات اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ جب نفع کی ذات مالک اللہ ہے تو لالچ میں آ کے خدا را اپنے ایمان کو کوڑیوں کے مول مت بیچیے، اپنے ایمان کو ان جو ہے پگڈنڈیوں میں لا کے رسوا نہ کیجئے۔ اور صحابہ کی مثالیں تو دیکھیے، سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ والے ان کو پکڑ کے لے آئے اور ایک مجمع ہے، سارا مکہ وہاں پہ جمع ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو ہے ایک چبوترے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ مکہ والو، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ مجھے جو ہے وہ اب قتل کر دو گے، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری اس خواہش کو پورا کرو۔ انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور یہ وہ عظیم قیدی ہے، یہ وہ عظیم قیدی تھے۔ جب مکہ والوں کی قید میں تھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مکہ والوں کے گھرانے، ان کی عورتیں، ان کے بچے ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ کا کتنا قریبی ہے، اور پھر وہ امتی اس قدر زیادہ شفیق، اس قدر زیادہ مہربان کہ ایک دن قید خانے کے اندر ہیں، اور جس گھر کے اندر قید ہیں، جن لوگوں نے آپ کو خریدا قتل کرنے کے لیے، اب ان کا ایک بچہ وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے اور ان کے پاس ایک تیز دھار آلہ موجود ہے۔ اب اس کی ماں کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ بندہ جس کی جان کو ہم نے لینا ہے چند دنوں کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹ جائے گا، اور آج ہمارا بچہ اس کے پاس ہے اور اس کی ران پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس قیدی کے ہاتھ کے اندر ایک جو ہے وہ تیز دھار آلہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بچے کو جو ہے اس کی گردن کو کاٹ ڈالے۔ اور اللہ کے بندو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے بھی ایک ایسے اصول بنا دیے کہ بچوں کو میدان جنگ کے اندر مشرک کا بچہ ہے، کافر کا بچہ ہے، وہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، مذہبی لوگوں کو قتل نہیں کرنا، جو آدمی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا۔ یہ بڑا موقع تھا، میرے اور آپ جیسا ہوتا ہم اس بچے کو اپنی بغل میں لگاتے اور گھر والوں سے کہتے مجھے بحفاظت مکہ سے نکلواؤ ورنہ تمہارے بچے کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اور اس بچے کی ماں ایمان لے آتی ہے، اس بچے کی ماں